زیاد بن ابی سفیان ولی بصرہ کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے بصرہ کے ایک رئیس عبید بن کعب نمیری کو بلا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خط دکھایا اور کہا کہ میرے نزدیک امیر المومنین نے اس معاملہ میں عجلت سے کام لیا ہے اور اچھی طرح غور نہیں فرمایا، کیونکہ یزید ایک لہو و لعب میں مصروف رہنے والا نوجوان ہے۔ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ سیر و شکار میں بہت مشغول رہتا ہے، وہ ضرور اس کی بیعت میں پس و پیش کریں گے۔ عبید بن کعب نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین کی رائے کے خلاف اظہار رائے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ کو دمشق بھیج دیجیے، میں یزید سے جا کر ملوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ تم اپنی حالت میں اصلاح پیدا کرو تاکہ تمہاری بیعت میں کوئی دقت اور رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یقین ہے کہ یزید ضرور اس نصیحت کو مان لے گا۔ جب اس کی حالت میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر لوگوں کو بھی بیعت میں کوئی تعامل نہیں ہوگا اور امیر المومنین کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کر کے فوراً عبید کو دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ عبید نے یزید کو تمام نشیب و فراز سمجھائے اور یزید نے اپنی حالت میں نمایاں تبدیلی کر کے لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جب مروان کے پاس خط پہنچا تو اس نے شرفائے مدینہ کو جمع کر کے اول صرف اس قدر سنایا کہ امیر المومنین کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی شخص کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرما دیں۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ یہ رائے بہت پسندیدہ ہے، ہم سب اس کے مؤید ہیں۔ چند روز کے بعد مروان بن حکم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور سنایا کہ دمشق سے امیر المومنین کا دوسرا خط آیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کو ولی عہدی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے سخت مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ بربادی کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ کیسر و کسرا کی سلطنت کے مشابہ ہو جائے گی کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہوا کرے۔ یہ انتخاب منشا اسلام کے خلاف ہے۔ اس جگہ جملہ معترضہ کے طور پر اس طرف توجہ دلانی ضروری ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مروان بن حکم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی منشا کا اعلان کیا ہے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے انتقال کو چند ہی مہینے گزرے تھے۔ لوگوں کو عام طور پر اس بات کا بھی علم تھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے مصالحت کرتے ہوئے عبداللہ بن عامر کی کوشش کے موافق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاہدہ صلح میں اس اقرار کو اپنی طرف سے درج کرانے پر آمادہ تھے کہ ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے جائیں، لیکن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے یہ بات صلح نامہ میں درج نہیں کرائی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اگرچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی آئندہ خلافت کا کوئی تذکرہ عہد نامہ میں درج نہیں ہوا، مگر عالم اسلام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق ہو جائے گا۔ مروان بن حکم نے مدینہ میں جب پہلی مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط کا مضمون سنایا تو اکثر کا خیال اسی طرف گیا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے سبب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد کریں، کیونکہ جب تک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ زندہ تھے اس وقت تک وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہی کو نامزد شدہ آئندہ خلیفہ سمجھتے تھے۔ اس تصور میں ایک طرف سیدنا امیر معاویہ کی پاک نیتی و انصاف پسندی مضمر تھی تو دوسری طرف ان لوگوں کے دلوں میں جو اپنے آپ کو تخت خلافت کا مستحق سمجھتے تھے امید کی جھلک پیدا ہو گئی تھی۔ مروان نے جب دوسری مرتبہ یزید کی نسبت اعلان کیا تو وہ دونوں باتیں جو پہلے اعلان سے پیدا ہوئی تھیں یک لخت منہدم ہو گئیں اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اس کارروائی کے متعلق قسم قسم کے شبہات پیدا ہونے لگے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک مضمون آفرینی کی کہ سیدنا امیر معاویہ ہی نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلوایا تھا، جبکہ یزید کی ولی عہدی کے ابتدائی اعلان سے بیشتر کسی قسم کا وہم و گمان بھی اس طرف منتقل نہیں ہوا تھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی وفات اور امیر معاویہ کی کوشش و خواہش میں کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اس جگہ قارئین کرام کو اس طرف توجہ دلانی مناسب ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دامن زہر خورائی امام حسن رضی اللہ عنہ سے قطعاً پاک ہے، اور مغیرہ بن شعبہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کی ولی عہدی کے لیے توجہ دلائی تھی۔
اور خود ان کو پہلے سے اس کا کوئی خیال ہی نہ تھا۔ سیدنا امیر معاویہ اہل مدینہ اور اہل حجاز کی مخالفت کا حال مروان بن حکم کے خط سے معلوم کرنے کے بعد کچھ خاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ اہل مدینہ کو کس طرح رضامند کیا جائے کہ اتنے میں خبر پہنچی کہ کوفہ میں مغیرہ بن شیبہ نے وفات پائی۔ یہ 51 ہجری کا واقعہ ہے۔ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سن کر انہوں نے زیاد بن ابی سفیان کو کوفہ کی حکومت بھی سپرد کر دی اور زیاد حکم عراقین کہلائے۔ زیاد بن ابی سفیان کو بصرہ و کوفہ دونوں جگہ کی حکومت سپرد کرنے میں یہ مصلحت بھی تھی کہ جس طرح وہ تمام اہل عراق کو بیعت یزید پر آمادہ کرنے کی خدمت انجام دے سکتے تھے، کوئی دوسرا اس کام کو بحسن خوبی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کسی قدر نرمی اور درگزری بھی تھی، لیکن زیاد بن ابی سفیان عراقیوں کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے ساتھ سختی نہ برتی جائے یہ رائے راست پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے ان کی حکومت کا زمانہ بہت کامیاب رہا اور وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو کوفہ و بصرہ دونوں کے حاکم مقرر ہوئے، اور بعد میں تمام ایران و خراسان بھی ترکستان تک ان کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ زیاد بن ابی سفیان نے بصرہ میں سمرہ بن جندب کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود کوفہ کی طرف 2000 آدمی لے کر روانہ ہوئے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر جب پہلی مرتبہ انہوں نے خطبہ سنانا شروع کیا تو اہل کوفہ نے جو اپنے حاکموں کی تحقیر اور حکومت وقت کی خلاف ورزی کے عادی تھے ان کے ساتھ بھی تمسخرانہ برتاؤ شروع کیا، یعنی چاروں طرف سے ان کی جانب سنگریزے آنے لگے۔ زیاد نے فوراً خطبہ بند کر کے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کا محاصرہ کر کے کسی شخص کو باہر نہ نکلنے دیں۔ پھر مسجد کے دروازے پر کرسی بچھا کر بیٹھ گئے اور 4 شخصوں کو بلا کر قسمیں لینے لگے کہ انہوں نے سنگریزے پھینکے ہیں یا نہیں۔ کل 30 آدمی ایسے نکلے جنہوں نے سنگریزے پھینکے تھے، باقی کو چھوڑ کر 29 کے ہاتھ کٹوا دیے۔ اسی طرح اور بعض سخت سزائیں اہل کوفہ کو ان کی غلطیوں پر دی گئیں تو چند روز میں وہ بالکل سیدھے ہو گئے۔ زیاد 6 مہینے کوفے اور 6 مہینے بصرے میں رہنے لگے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اعمال کے نام ایک حکم جاری کیا کہ لوگوں سے یزید کی خوبیاں بیان کرو اور اپنے اپنے علاقوں کے بااثر لوگوں کا ایک ایک وفد میرے پاس بھیجو کہ میں بیعت یزید کی نسبت لوگوں سے بھی خود گفتگو کروں۔ چنانچہ ہر صوبہ سے ایک ایک وفد دمشق میں آیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے الگ الگ گفتگو کی، پھر ایک مجلس ترتیب دے کر سب کو اس میں جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد و ثنا کے بعد اسلام کی خوبیاں، خلفاء کے فرائض و حقوق، حکام کی اطاعت اور عوام کے فرائض بیان فرما کر یزید کی شجاعت، سخاوت، عقل و تدبر اور انتظامی قابلیت کا ذکر کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یزید کی ولی عہدی پر بیعت کر لینی چاہیے۔ ان وفود میں مدینہ سے محمد بن عمر بن حزم گئے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ آپ یزید کو خلیفہ تو بنائے جاتے ہیں، لیکن ذرا اس بات پر بھی غور فرما لیں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کا خدا تعالیٰ کی جناب میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی رائے کے موافق میری خیر خواہی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لڑکے ہی لڑکے رہ گئے ہیں اور میرا بیٹا ان میں زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد ضحاک بن قیس کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی زبردست تقریر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خیال کی خوب زور و شور سے تائید کی۔ ان کے بعد اور لوگ یکے بعد دیگرے کھڑے ہوئے اور سب نے تائید ہی کی۔ مصر سے انف بن قیس گئے تھے۔ جب سب کی تقریریں ہو چکی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انف بن قیس کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اور سچ بولوں تو آپ کا خوف ہے۔ آپ ہم سے اس معاملہ میں مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ ہم سے زیادہ یزید کی حالت سے واقف ہیں۔ آپ کی ذمہ داری پر ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انف بن قیس کے ان الفاظ کو بھی بہت غنیمت سمجھا اور بعد میں ان کو بھاری انعام دے کر خوش کیا۔ اسی طرح باہر سے آئے وفود کو خوب انعام و اکرام سے مالا مال و خوشحال کر کے واپس بھیجا۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ حجاز یعنی مکہ و مدینہ کے لوگوں کا خیال تھا، اور وہیں ایسے لوگ موجود تھے جو جرأت کے ساتھ اظہار مخالفت کر سکتے تھے۔ انہوں نے 51 ہجری کے آخر ایام میں حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ مصلحت اس میں یہ بھی تھی کہ وہ اہل حجاز کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ اول مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ کو چلے گئے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر لوگوں کو خوب انعام و اکرام دیے اور ان کے دلوں پر قبضہ پا کر اپنا ہم خیال بنایا، اور مروان بن حکم کو سمجھایا کہ مدینہ والوں کے روزینے بڑھا دو، ان کو قرض کی ضرورت ہو تو بلا دریغ بیت المال سے قرض دو اور قرض کی وصولی کا تقاضا نہ کرو۔ جس سے مخالفت کا زیادہ اندیشہ ہو اس کو زیادہ عطا کرو، اس طرح ان کو زیر بار احسان بناؤ۔ اس کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں مذکورہ بالا چاروں حضرات کو اپنے پاس بلایا اور یزید کی بیعت کے معاملہ میں گفتگو کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں صرف اس قدر اقرار کر سکتا ہوں کہ تمہارے بعد جس شخص کی خلافت پر لوگ متفق ہو جائیں گے میں اس کو خلیفہ تسلیم کر لوں گا۔ اگر ایک حبشی غلام کو بھی لوگ خلیفہ بنا لیں گے تو میں اس کی اطاعت کروں گا اور جماعت کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔